حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. حضرات جیسا کہ سورہ اعراف کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس بات کا یقیناً احساس ہوا ہوگا کہ یہ قرآن مجید کی بڑی جامع صورتوں میں سے ہے. اس میں قرآن مجید کے تمام مضامین کا ایک خلاصہ، تمام اہم امور کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو مل جاتا ہے، اور جو مشکل مسائل ہیں عقائد کے وہ بھی اس کے اندر بڑی آسان زبان کے اندر سمجھائے گئے ہیں. اب ایک اور اہم بات آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی. جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، بس وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی راہ پانے والا ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، محتاط ترجمہ ہوگا جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ خسارے سے دوچار ہونے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. ہدایت جو ہے یہ اصل میں انسان کے دل کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف مڑ جانا ہے. جہاں تک احکام کا تعلق ہے، احکام کی کئی سورسز ہیں. قرآن مجید سب سے بڑی سورس ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت دوسری سورس ہے، اجماع امت تیسری سورس ہے، اور پھر اس کے بعد اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ انسان کے دل کا بدلنا، انسان کے دل کا رخ اللہ کے تعالیٰ کی طرف ہو جانا. بالعموم ہم جسے ہدایت سمجھتے ہیں وہ کچھ احکام کی پیروی ہوتی ہے، کچھ افعال و اعمال ہوتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے. پہلے فرض کیجئے کہ وہ کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا، یقیناً یہ ایک ہدایت کا بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اور یہ اتنی بڑی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق کے بغیر نہیں ملتی. حقائق انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو انسان ان حقائق کو تسلیم ہی نہیں کرنے کو تیار ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا حکم صادر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو راہ راست پر آنے میں دیر بھی کوئی نہیں لگتی. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو گمراہ نہیں کرتا جو ہدایت کا طالب ہو. اس بات کو تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ضرور راستہ دکھائے گا. یہ جو قرآن مجید میں یا عام جو خطبہ جمعہ ہے اس میں ہم سنتے ہیں نا کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ وہ شخص کہ جو گمراہی کو آپٹ کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے 2 راستے آتے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ اور ایک شیاطین کا راستہ، ایک پیغمبروں کا راستہ اور دوسرا باغیوں کا راستہ. جب وہ
پیغمبروں کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کے راستے کو، ہدایت کے راستے کو ہدایت کا راستہ سمجھنے کے باوجود وہ گمراہی کے راستے کو آپٹ کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کچھ ہدایت نہیں چاہیے، اور ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرتا ہے، اپنے طرز عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہی ڈزنٹ نیڈ گائیڈنس. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی حکم صادر فرما دیتا ہے کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو جائے تو پھر کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا، کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. ہم عام انسان جو ہیں، ہم کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی انسان محسوس کرے کہ میں ذرا بھٹکا ہوں تو فوراً توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، پھر واپسی ہو جائے گی. پھر یہ کہ کبھی ہمارے خیال کے اندر کوئی گمراہی کا خیال آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہمارے دل میں آ سکتی ہے، تو اس کو بھی دھوتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر. اور اس سورہ فاتحہ کو نماز کا جز بنایا گیا ہے. بندہ مومن کی ہر نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات دنیاوی میں جو آخری نماز ادا کی تھی، اس کی آخری رکعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگی ہوگی. تو ہدایت سو امپورٹنٹ کہ نبیوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں. تو من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، فہو مہتدی، وہی راہ پانے والا ہے. ورنہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ کبھی انسان کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ غلط فہمی اس کے دل میں شیطان نے ڈالی ہو، لیکن حقیقت میں وہ گمراہی کے اندر جا رہا ہو، گمراہی میں مبتلا ہو. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید ابن زید، جیسے یہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ. یعنی انہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی چیز اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھی، جانیں بھی پیش کر دی، اوقات بھی پیش کر دیے، جو کچھ پاس تھا وہ بھی سارا لا کر حاضر کر دیا. تو ویسا ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے چشم و عبور کے اشارے پر اپنا سب کچھ لا کے پیش کر رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں اور ہم بہت سیانے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ اصل ہدایت اس کی ہے جسے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے جس کی. تو من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ راہ یاب کرے وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ومن یضلل، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، یعنی ان کی گمراہی کا حکم صادر فرما دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. اب اسی سلسلے کی ایک اور آیت آ رہی ہے جو بظاہر بڑی پریشان کن ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی اکثریت کو
پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اب یہ بظاہر بڑا پریشان کن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، پھر ہدایت کیا ہے اور دین کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں محاورے کی بات ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں کوئی شخص کوئی کمال دکھاتا ہے کسی چیز میں تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے انہیں پیدا ہی اس کام واسطے کیا تھا۔ یعنی میرے شاگرد ہیں عامر سہیل، آپ سب لوگ جانتے ہیں ان سے، عربی کے استاد ہیں، تو ان کے بارے میں میرا کامنٹ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی عربی پڑھانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک اپریسیشن کا انداز ہے۔ اسی طرح یعنی کسی چیز کو کنڈیم کرنے کا، کسی کو کنڈیم کرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ وہ تو گویا ہی پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہاں وہ باریک لائن ہے وہ تو ہم نہیں کھینچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یا کسی درجے میں انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں آپ کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نیکی کے کام کرتے ہوئے تو نظر آتا ہوں، لیکن کیا میں ہدایت پر بھی ہوں؟ یو ڈونٹ نو۔ کیا عجب کہ میں آپ پر روب ڈالنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر تو میں گمراہ ہوں۔ میں دنیا میں شاباش لینے کے لیے کر رہا ہوں تو میں گمراہ ہوں۔ اگر میں نے دین کی اس دعوت کو، دین کی اس خدمت کو اپنا معاش بنا لیا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو آپ لوگ تو مجھے نیکی سمجھتے رہیں گے، لیکن حقیقتاً میں گمراہ ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی اکثریت کو تو سمجھو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی جو میں نے عرض کیا نا کہ اصل ہدایت دل کی ہوتی ہے، یعنی ان کانوں سے سننا اور ہے اور دل کے کانوں سے سننا اور ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا اور ہے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، اس دماغ سے سمجھنا اور ہے اور دل سے کسی بات کو سمجھنا اور ہے۔ تو یہاں یہ سب دل ہی کی کیفیات کے بارے میں یہ آیت مبارکہ تین چار مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، سورہ اعراف میں ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ حج میں ہے، اور شاید کہیں اور بھی آئی ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دوسرے مقام پر ہے لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی بات ان کے دماغ میں جاتی ہے لیکن انہیں کلک نہیں کرتی۔ اب قریب آ گیا نا مفہوم اس کا، یعنی بات انسان کو دل میں کلک کرتی ہے، دماغ کے اندر جو ہے اس کا تانا بانا حساب کتاب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یو آر ناٹ کنونسڈ۔ آپ کو کسی شخص سے محبت ہے، سارا جہان آ کر آپ کے سامنے انبار لگا دے کہ تمہارا جس سے تمہیں پیار ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس میں یہ خامی یہ خامی یہ خامی یہ خامی، لیکن جب تک آپ کا دل نہیں مانے گا آپ اس سے دوستی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اینڈ وائس ورسا، کسی سے آپ کو نفرت ہو گئی، سارا جہان آپ کو دلائل دے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، آپ کے دل میں سے نفرت اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک آپ کا دل کنونس نہیں ہوگا۔ دل کی گواہی جو ہے وہ اصل گواہی ہے۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے جدید دانشور جو ہیں وہ چونکہ 100% سیکولر مائنڈڈ ہیں، اور وہ چیز جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دل وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ خون پمپ کرتا ہے، اس کا اور کوئی فنکشن نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس دل کا ایک سافٹ فنکشن بھی ہے۔ یہ سافٹ میں کمپیوٹر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کمپیوٹر کے دو بنیادی حصے ہیں نا، سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر۔ ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا، لیکن ہر کمپیوٹر اپنے سافٹ ویئر کے مطابق جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے۔ اس کا مانیٹر یا اس کی LCD آپ کو کیا دکھائے گی؟ جو بھی سافٹ ویئر اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوا ہے
اس کے مطابق اس کی اسکرین پر آپ کو شو ہوگا۔ تو انسان کا ایک دل وہ ہے جو ہارڈ ہے، نظر آتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دل ہے جو سافٹ ہے۔ یعنی ڈکشنری میں قلب کا ایک مطلب برین بھی انہوں نے نکال لیا کہ دماغ کو بھی قلب کیا لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں سورہ حج میں جب یہ آیت آئی ہے اس کے ساتھ آئی ہے وہ آیت کہ انہا لا تعمی الابصار، یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اب آپ انسان کی باڈی کو ڈائسیکٹ کر کے کھول کر سینے کو دیکھ لیں، اس کو چاروں طرف سے دل کو ہاتھ میں پکڑ کر گھما کر دیکھ لیں، نہ اس میں کہیں آنکھ نظر آئے گی، نہ کوئی کان نظر آئے گا، اور نہ کوئی اس میں انڈرسٹینڈنگ کا فنکشن ہمیں نظر آئے گا۔ دماغ کے اندر یہ سارے فنکشن آپ کو کسی درجے میں نظر آتے ہیں، لیکن دل میں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر اس کو آپ سافٹ پر قیاس کریں کہ وہ انسان کا ایک سافٹ وجود ہے جو اسی دل کے ساتھ متعلق ہے، اور حدیث میں بھی واضح کر دیا گیا اس کو کہ آپ نے اپنے خطبے کے دوران باقاعدہ اپنے جسم مبارک کے سینہ مبارک کے بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل تو عطا کیے ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، ان سے سنتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے کافر تھے ان میں سے کوئی اندھا نہیں تھا، نہ ابو جہل اندھا تھا، نہ ابو لہب اندھا تھا، نہ ولید بن مغیرہ اندھا تھا، نہ نضر بن حارث اندھا تھا، نہ امیہ بن خلف اندھا تھا۔ یہ سب بالکل صحیح آئی سائٹ کے مالک تھے، کان بھی ان کے صحیح تھے۔ پھر یہ کیا چیز ہے جو کہی جا رہی ہے؟ تو اگر آپ ان کو دل کے کانوں اور دن کی آنکھوں سے قیاس کریں تو پھر جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، they are just cattle۔ اولئک هم الغافلون بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کا شکار ہیں، اگنورنٹ ہیں۔ ایک حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یعنی انسان ایک پورا حیوان ہے، میرے اندر وہ سارے فنکشن موجود ہیں جو کسی بھی حیوان کے اندر ہوتے ہیں۔ حیوان دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، وہ سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، وہ چلتا ہے، میں بھی چلتا ہوں، اس کے اندر معدہ ہے، میرے اندر بھی معدہ ہے، اس کے اندر آتے ہیں، میرے اندر بھی آتے ہیں، اس کے اندر جگر ہے، میرے اندر بھی جگر ہے، اس کے اندر گردے ہیں، میرے اندر بھی گردے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی پیتا ہے، میں بھی پیتا ہوں، وہ بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، میں بھی ریٹیلیٹ کرتا ہوں، میرے اندر بھی سیکس ہے اور میں اس کو ایکسرسائز کرتا ہوں، ایکسپریس کرتا ہوں، وہ جانور بھی کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ عقل کا ہے۔ عقل کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو۔ اقال وہ رسی ہوتی تھی جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اور سوار ہوتے ہوئے اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر وہ یوں کر کے باندھ لیتا تھا۔ اب عرب کیڈلک پر سوار ہوتا ہے، مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لینڈ کروزر پر سوار ہوتا ہے، رولز رائس پہ سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنی پرانی ٹریڈیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے رومال کے اوپر وہ اقال پہنتا ہے، جو اوریجنلی وہ رسی ہوتی تھی جس سے وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا۔ تو انسان کی وہ فیکلٹی جس سے انسان اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر کنٹرول رکھتا ہے، بھوک اسے حیوان ہی کی طرح لگتی ہے
لیکن حیوان کو اپنی بھوک کے ایکسپریس کرنے پر کنٹرول نہیں ہے، انسان کو کنٹرول حاصل ہے۔ ابھی اب 3 ماہ سے کم رہ گئے رمضان المبارک کے آنے میں، انشاءاللہ ہم سب اس کا تجربہ کریں گے۔ طویل روزہ ہوگا، 16 گھنٹے کا، شدید گرمی بھی ہوگی، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، لیکن ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں جو روزہ توڑتے ہیں؟ کنٹرول، جانور کے اندر یہ کنٹرول نہیں ہے۔ اسی طرح پینا، غصے کا اظہار کرنا، اسی طرح سیکس کی خواہش ہونے کے باوجود اور فزیکلی اپرچونٹی ہونے کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول عطا کیا اپنے اوپر کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے سے سیکس کو ایکسپریس کرتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ورنہ وہ خواہش تو رہتی ہے اپنے دل میں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، اس کو روب عمل نہیں لاتا۔ جانوروں کو نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بھی جانوروں کی طرح بیہیو کرے تو پھر کیا ہے، وہ جانور بن گیا۔ لیکن جانور کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی رکھی نہیں، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اس کے باوجود وہ جانوروں کی طرح بیہیو کرتا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں۔ اسم کی جمع اسماء، اور احسن سب سے خوبصورت، اس کا مؤنث حسنہ، چونکہ اسماء جمع مکسر ہے، واحد مؤنث ٹریٹ ہوگا، لہذا اس کے لیے واحد مؤنث اس کی صفت آئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب کے سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سب کے سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یا رحیم کہہ کر اس کی رحمت طلب کرنا، یا رزاق کہہ کر اس سے رزق طلب کرنا، یا غفار کہہ کر اس سے مغفرت طلب کرنا۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے۔ اور یہ بڑا ایک سرٹن پوائنٹ ہے جو ہم روز تجربہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے آ کر درخواست کرے اور آپ کو انووک ایسے طریقے سے کرے، آپ کی تعریف ایسے طریقے سے کرے کہ جس سے آپ موٹیویٹ ہو جائیں کہ میں اس کی مدد کروں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارنا جس سے آپ محسوس کریں کہ اس نام سے میں پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، پکارے اس نام سے۔ یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ میٹا فزیکل چینل میں وہ چینلز کے جو نظر نہیں آتے، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بلا سکتے ہیں، میں آپ کو بلا سکتا ہوں، آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہ چینلز کے جو انویزیبل چینلز ہیں، اس میں یہ یقین ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ بس بارش برسائے گا تو میکائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کریں گے، لیکن مجھے میکائیل کو پکارنے کی اجازت نہیں کہ میکائیل بارش برسا دو، نو، میں اللہ تعالیٰ ہی سے درخواست پیش کروں گا۔ ہاں، وہ جو انسان کے اندر ایک ویرائٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ بول بول کر شاید کبھی وہ محسوس کرے کہ میں اکتا گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ویرائٹی دی ہے۔ کبھی مجھے اللہ کہہ کر پکار لو، کبھی مجھے رب کہہ کر پکار لو، کبھی مجھے غفار کہہ کے بلا لو، کبھی مجھے ستار کہہ کے بلا لو، کبھی مجھے رزاق کہہ کر بلا لو، کبھی مجھے بادشاہ کہہ کر بلا لو، یہ سب اچھے نام اسی کے ہیں نا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ مکی صورت ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور شرک پر کرنے پر اصرار میں، آخرت کے انکار میں
اڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں عنقریب انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ سَيُجْزَوْنَ یہ پیسو وائس ہے، they will be punished for what they are doing۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ البتہ یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا اس بات کا کہ جسے اللہ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سننے کو کان دیے تھے، دل کے کان، دل کی آنکھیں دی تھی، وہ ان سے نہیں دیکھتے، اور دل سے بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہماری مخلوقات میں سے یعنی وہ لوگ جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یہدون بالحق، جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، ہمیں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے تو اندر سے تائید نہیں ہوتی اس بات کی کہ میں کمپیل کیا جا رہا ہوں برائی کی طرف۔ ہاں، کوئی ایک ایسا سٹیپ ضرور ہوتا ہے کہ جو انسان کانشیسلی اٹھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی دستگیری فرما لیتا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کر آگے چلاتا ہے، اسے گائیڈ کرتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو بتدریج اس طریقے سے پکڑیں گے جو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ٹریپ ہوتا نا، یعنی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر بھی ٹریپس ہوتے ہیں کہ ہم جنگ میں یہاں پر کچھ اس جگہ پر کچھ سستی شو کریں گے تاکہ دشمن بڑھ کر آگے آ جائے اور پھر ہم اس پر گھیرا ڈال کے اس کا کام تمام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، جب کسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے کہ بس دفع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کچھ ڈھیل دیتا ہے۔ عام طور پر وہ ڈھیل جو ہوتی ہے وہ مالی اعتبار سے ہوتی ہے قوموں کے اندر۔ جب کوئی قوم گمراہی پر اتر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور اس قوم کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، مترفین جنہیں کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، ان کو اور زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ مست ہو جائیں اور سرکشی کریں اور اپنے آپ کو حقدار بنا لیں عذاب جہنم کا۔ تو اسی طرح کا والذین کذبوا بآیاتنا، اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے۔ استدراج جو ہے یہ درجے ہی سے ہے، سنستدرجہم، ہم عنقریب انہیں پکڑیں گے درجہ بدرجہ، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہر شخص برائی کہتا ہے، کچھ برائیاں ایسی ہیں جنہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ قتل، اس کو تو ہر شخص مانتا ہے نا، مشرق بھی مانتی ہے کہ یہ ظلم ہے، قتل ناحق، اور مغرب بھی مانتا ہے اس کو کہ یہ قتل ناحق ہے، جرم ہے۔ تو
تو جب کوئی شخص دین کی ہدایت کو نظر انداز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے، اور جب مال کا نشہ اس کو چڑھ جائے تو پھر اس سے پھر اور برائیاں کرے، شراب نوشی شروع کر دے، بدکاری شروع کر دے، زنا شروع کر دے، اور پھر جب انسان پر نشہ چڑھ جاتا ہے پھر کسی انسان کی جان لینا بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، پھر وہ ناحق انسانوں کا قتل کرتا ہے، اور پھر گریجولی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قتل کرنے لگتا ہے۔ یعنی پہلے کوئی کمپیٹیٹر ہے اس کو قتل کرائے گا، پھر کمپیٹیٹر تو نہیں ہے، سے اس کا ایمپلائی ہے لیکن اس کے سامنے بولتا ہے، اس کو قتل کراتا ہے۔ پھر ایسے بھی آپ کو واقعات ملیں گے کہ پھر جب اس پر نشہ اور زیادہ چڑھ جاتا ہے تو سڑک پر جاتے ہوئے اس نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا تھا، گاڑی بھگائی اور پہ آ کے مار دیا اس کو۔ اب ایسی سٹیج پہ ہوگا جس کو ہر آدمی کہے کہ یہ غلط آدمی تھا۔ تو سنستدرجہم، یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتنے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گریجولی کسی کو گرپ کر سکتا ہے، کسی کو پکڑ سکتا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک کالم میں، کوئی صاحب تھے ساہیوال جیل میں، جب یہ وہاں پر ڈپٹی کمشنر تھے تو ساہیوال جیل میں کوئی وہاں کی ایک نمایاں شخصیت تھی اور ان کی پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، تو ان کی جا کر ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ ہوا کیا۔ تو آدمی بڑا مخیر آدمی تھا، خیر کے کام بھی بہت کرتا تھا، تو حیرانی تھی کہ ہوا کیا۔ تو جا کے میں نے کہتے ہیں انٹرویو کیا اس کو، اس نے کہا کہ جی ایک آدمی تھا ہمارے شہر میں، وہ غنڈہ گردی کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ آگے سے آیا اور اس نے گالی والی دی، اور منع کیا میرے بیٹے نے، تو اس کو آگے سے گالی دے دی اور پسٹل نکال لیا۔ اب کہتے کہ جب وہ فائر کرنے لگا تو میں نے بھی پسٹل نکالا اور اس کو فائر کر دیا، وہ مر گیا وہیں پر۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے اقرار کیا ہے کہ یہ ہوا ہے، اب پھانسی کی سزا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ والا آدمی جو ہے، یہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ اس کو بھی پھانسی کی سزا ہو چکی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ تو ایک نوجوان لڑکا ڈاکٹر بنا تھا، انجینئر بنا تھا، اس کو اس نے مار دیا، اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا۔ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ معاف کر دو اور صلح کر لو، تو کہتے ہیں میں نے اس سے مشورہ کیا، اس نے مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ تم معاف کر دو، ورنہ یہ غنڈہ بدماش آدمی ہے تو خام خواہ تمہیں تنگ کرے گا اور تمہاری بہو بیٹیوں کو بھی اس سے خطرہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ میرا انصاف، انہوں نے کہا جی انصاف تمہیں ملے گا، تم جیتے جی اس کی لاش دیکھ کے مرو گے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ جب یہ شخص جو ہے وہ ہے کہ جس نے اس شخص کو، جس نے نوجوان کو مارا تھا بلا وجہ، اس نے اس کے ساتھ پنگا لیا، یہ نشئی آدمی تھا اور سڑک پر بیٹھنے والا، اس نے اس کے ساتھ پنگا لیا، اس نے اینٹ ماری، اس کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کی لاش جو ہے وہ دیکھ کر مرے، لیکن اب چونکہ اس نے اینٹ ماری تھی اور قتل کیا تھا، بہرحال یہ اس قتل کی سزا اپنی جگہ بھگت رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ایک نظام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے، جس کو سزا دلوانی ہو دنیا میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے چینلز ہیں، اور جس کو آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم، ہم درجہ بدرجہ انہیں گرفت کریں گے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ٹریپ میں آ رہے ہیں یا وہ بلیسنگز حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جائے تو وہ خود بھی یہی سمجھ لے گا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایات کی بارش کر رہا ہے، اور سارے لوگ میں اور آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ واہ واہ جی وہ تو مزے ہو گئے۔ لیکن
عین ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریپ ہو، اللہ تعالیٰ اب اسے سیڑھی پر چڑھا کر وہاں سے اسے جو ہے پکڑنا چاہتا ہو. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں، میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں. مکے والوں کو دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، تو ایک لحاظ سے ان کی فتح ہو گئی نا. لیکن اب وہ مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر چل کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے. اور واقعہ آپ کو معلوم ہے سیرت النبی کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 1 ہجری سے، یعنی ہجرت کے پہلے ہی سال، ذہن میں رکھیے گا کیلنڈر، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے. نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں ہجرت ہوئی، اور ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور چھٹا مہینہ رمضان ہے. رمضان سن 1 ہجری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشنز روانہ کرنے شروع کر دیے، باقاعدہ ملیٹنٹ مشنز، آرمڈ دستے، اور انہیں مختلف تجارتی شاہراہوں پر بھیجا اور مختلف قبائل کی طرف بھیجا. قبائل کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ. اور یہ بھی کیا تھا؟ قریش کے خلاف ایک بہت بڑا آفینس تھا. قریش کے یعنی اسٹیٹس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی، جیسے آج دنیا میں امریکہ کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک بدماشی ہے کہ جس کو وہ اپنا دشمن ظاہر کرے آپ اس سے پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، گیس پائپ لائن کا. ہوا ہے نا ہمارے سامنے. اب کوئی قبیلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بنے تو گویا قریش کے خلاف ایک آفینس تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ آفینس کیا ان کو جوش دلانے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے، ان کے غصے کو بھڑکانے کے لیے. اور قریش کو واقعی غصہ آیا، نے کہا اچھا یہ جرت. لہذا انہوں نے ایک فنڈ ریز کیا. جو مسلمان مہاجرین اپنا سامان مکے میں چھوڑ آئے تھے اسے لوٹ کر وہ بھی اس فنڈ میں شامل کیا، اور طے کیا کہ اس سے ایک بڑا تجارتی قافلہ ارینج کریں گے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اسے محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. اب اخلاقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا نا کہ آپ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کریں. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی؟ 2 راتوں کا 2 دن کا فصل پڑ گیا. یعنی آپ کی جو کیلکولیشن تھی کہ میں یہاں پہنچ کے انہیں انٹرسیپٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا. ابو سفیان قافلہ لے کے آگے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا کہ اچھا واپسی پہ ان کی خبر لیں گے. ابو سفیان نے خبر دی پیچھے مکے والوں کو کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کا اب جوش آ گیا. اب آیا ہے وہ 1000 کا لشکر جس سے بدر میں لڑائی ہوئی ہے، تو آگے نا ٹریپ میں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ٹریپ. اللہ تعالیٰ کہاں سے کس کو ٹریپ کر رہا ہے وی ہیو نو آئیڈیا. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونا نہیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جھکنا. یا اللہ تو وڈا میں چھوٹا، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر میں کسی قابل نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں. تو وہ املی لہم، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. ان قیدی متین، میری چال، میرا ٹریپ، میری پلاننگ بہت مضبوط ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہیں کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے رفیق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کسی بھی طرح مجنون نہیں ہے. یعنی مجنون پاگل کو بھی کہتے ہیں اور جن سے مجنون آصف زدہ کو بھی کہتے ہیں جس پر جنوں کا سایہ ہو. دو کلاسز جو ہیں ان کو بڑا کلیئرلی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، ایک لیڈرز اور ایک عوام. اللہ تعالیٰ نے سب کو سینس دی ہوئی ہے، لیکن لیڈر جو ہے وہ عوام الناس کے کامن سینس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر آدمی کی کامن سینس ہے کہ یہ پاگل ہے اور یہ سیاںا ہے، لیکن لیڈرز کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا انبیاء کرام کے سلسلے میں کہ انہوں نے لاؤڈلی کچھ کہا انبیاء کرام کے بارے میں، اور اس کا ایک وقتی کچھ امپریشن تو ہوا، لیکن ڈیپ ان دا ہارٹس عوام الناس پہچانتے رہے کہ یہ معاملہ یہ شخص صحیح ہے اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. لیکن چونکہ وہ سردار جو ہے ان کا ایک انفلوئنس ہے، ان کی ایک طاقت ہے، پھر ان کی بدماشیاں ہیں کہ جو ان سے اختلاف کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا کیا زیادتیاں کرتے ہیں، وہ عوام الناس کو حق بات کہنے سے روکے رکھتے ہیں. لیکن کب تک؟ ایک وقت تک ان کے سکہ چلتا رہتا ہے. لہذا اس کے لیے سردار کیا کرتے ہیں، نیا نیا سٹانس بناتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اب لوگوں کو مزید ہضم نہیں ہو رہی تو ایک نیا سٹانس لے کے آ جاتے ہیں. پھر جب سمجھتے ہیں کہ اب اس کی بھی لمٹ آ گئی ہے، کوئی نیا سٹانس لے کے آتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اولم یتفکروا، تو کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل نہیں ہے اور آصف زدہ نہیں ہے. پاگلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جس پر جنوں کا سایہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور یہ جو پاگل کہنا ہے کسی بھی حق کو، حق کہنے والے شخص کو، دین کے خادم کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. آپ میرا درس سنتے ہیں شوق سے آ کر، آپ کو مجھ سے عقیدت ہے. کوئی اور آدمی بھی کھڑیاں والا فیصل آباد میں آپ کو ملے گا کہ جو درس قرآن دیتا ہے، اور آپ میں سے جو مجھ سے عقیدت رکھے گا مجھ سے رائے لے گا کہ جی وہ فلاں صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر میرے دل میں خوف خدا ہوگا تو میں کو صحیح صحیح بات آپ کو بتاؤں گا. اگر میرے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر مجھے فوراً یہ خیال آئے گا کہ اچھا اگر میری بھیڑیں جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئیں تو پھر میرا کیا بنے گا. میرے معتقدین اگر ان صاحب کے معتقد ہو جائیں گے تو پھر میرا درس سننا چھوڑ دیں گے، میری دکانداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پھر میں آپ سے کہوں گا یار وہ ہمیں مارتا رہتا ہے. کیا مطلب ہے ہمیں مارنے کا؟ پاگل آدمی ہمیں مارتا ہوتا ہے نا، سینسیبل آدمی تو ہمیں بات نہیں کرتا. یا ہمیں خشکی چڑھی ہونا، پاگل ہے چھٹ پر، اور نہیں تو میں اشارہ کر دوں گا ہمیں پیٹ چلے ہوئے دماغ پہ. ان سب کا مطلب کیا ہے؟ تو پاگل ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے نا کہ عام آدمی کا جو امپریشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سردار کہتے رہیں گے پاگل ہے، سردار کہتے رہیں گے اس پہ جنوں کا سایہ ہے، لیکن لوگوں کو ذرا غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا دوست مجنون نہیں ہے، اس پر کوئی جنوں کا سایہ نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو یقیناً کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہے. وہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ باتیں تو بڑی پتہ کی ہیں، وہ تو وارننگ دے رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، اس میں اس کا ذاتی کیا نفع ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی ہے جو آتا ہے کسی بس میں سوار ہوتا ہے یا کسی چوک پہ کھڑا ہو کے کوئی بڑا خوبصورت واز کہتا ہے اور اس کے بعد آپ سے پیسے مانگ لیتا ہے، تو وہ سارا جو ہے نا اس کا واز جو آپ کے دل میں اترا بھی تھا وہ بے اثر سا ہو جاتا ہے اور انسان بڑا مایوس ہوتا ہے کہ لا یار منگنے انسان پیسے تو ہمیں منگ لینا، اس نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سال ہا سال سے بے لوث اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے
اور کہہ رہا ہے انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو عام پبلک جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ دے آر رانگ بٹ ہی از رائٹ۔ تو اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، یقیناً یعنی یہ شخص تو واضح طور پر کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل آیت ہے، انشاءاللہ اس کو دو آیتوں میں مضمون وہ طویل ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل